السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 8ویں کلاس کا 7واں سبق پڑھیں گے، شہری دفاع۔ آئیے پہلے خاص الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ ایمرجنسی، خواہ مخواہ، گامزن، حمائل، لرزا دینا، لپکنا، عوض، رونما، جمگٹھا، سرجن، شعور، مصنوعی۔ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ دہرا لیں۔ ایمرجنسی، خواہ مخواہ، گامزن، حمائل، لرزا دینا، لپکنا، عوض، رونما، جمگٹھا، سرجن، شعور، مصنوعی۔ آئیے پہلے سبق پڑھ لیتے ہیں۔ فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے لپک کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے اس کے ابا جان کی آواز آئی کہ بیٹا، میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا کیونکہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ اس دوران اس کی امی بھی آ گئیں اور پوچھنے پر حامد نے بتایا کہ ابا جان کا فون تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بم دھماکے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ رات کو گھر نہیں آ سکیں گے۔ حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں، خواہ مخواہ بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اس نے امی جان سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امی جان نے اسے بتایا، بیٹا، یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور خوشحال بنے۔ اس کے بعد امی نے حامد کو اپنے بستر پر جانے کے لیے کہا کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی۔ حامد چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹ تو گیا مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں اور ملک میں تباہی پھیلاتے ہیں؟ یہی باتیں سوچتے سوچتے حامد سو گیا۔ دوسرے روز شام کی چائے پر اس کی ابا جان سے ملاقات ہوئی۔ حامد کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح رات بھر زخمیوں کا آپریشن اور ان کی مرہم پٹی کرتے رہے۔ حامد نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان، میں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو بم دھماکے میں یا کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں؟ ابا جان نے اسے بتایا کہ اس کے لیے اسے ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینا اور مشقیں کرنا پڑیں گی۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا معقول انتظام کر رکھا ہے۔ ہر صحت مند شخص کو رضاکارانہ طور پر اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ابتدائی طبی امداد کا شعور بہت کم ہے، جس کی وجہ سے حادثات میں زخمی ہونے والے افراد بروقت ابتدائی طبی امداد نہ مل سکنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ دیتے ہیں یا پھر عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ حامد نے پوچھا۔ ابا جان بولے، پہلے تو ہمیں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ ملک کا کوئی دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں اس طرح کا حادثہ رونما ہو جائے تو ہمیں وہاں جمگٹھا نہیں بنا لینا چاہیے، اس سے زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ہنگامی حالت میں عمارتوں کو خالی کرنے کے لیے راستوں کا تعین لازمی کرنا چاہیے اور ان سے عام لوگوں کی آگاہی اشد ضروری ہے۔ آگ کو بجھانے والے آلات کا عمارتوں میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے تاکہ انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ دھوئیں سے بے ہوش ہونے والوں کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دینا چاہیے اور ان کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دینے چاہیے۔ حادثے میں بعض دفعہ لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو کپڑے سے ایک تکونی پٹی بنا کر بازو کو گلے میں حمائل کر دینا چاہیے۔
اس کے علاوہ لکڑی کی چھوٹی چھوٹی کھپچیاں، تختیاں ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اطراف میں رکھ کر اوپر پٹیاں لپیٹ دی جائیں تاکہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو سہارا مل جائے۔ اگر جسم کے کسی حصے سے خون بہہ رہا ہو تو کپڑے کی گدیاں ٹھنڈے پانی میں بھگو کر زخموں کے اوپر رکھی جائے تاکہ خون کا اخراج بند ہو جائے۔ اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لے اور زمین پر لوٹنا شروع کر دے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی پاس ہو تو فوراً جلنے والے کے جسم پر کمبل، رضائی، کھیس، دری یا کوئی موٹا کپڑا ڈال دے اور اسے زمین پر لوٹانا شروع کر دے۔ آگ والے شخص کو بھاگنا نہیں چاہیے ورنہ اس سے آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی۔ حامد نے پوچھا، ابا جان، اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے تو اس کو ابتدائی طبی امداد کس طرح دی جائے؟ ابا جان نے بتایا کہ اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے تو سب سے پہلے اس شخص کو الٹا لیٹا کر اس کے جسم سے پانی نکالا جائے۔ اس کے بعد اسے سیدھا لیٹا کر مصنوعی طریقے سے اس کی سانس بحال کی جائے۔ اگر کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو تو جہاں سانپ نے کاٹا ہے اس جگہ سے 4-5 انچ اوپر جس طرف سے خون آ رہا ہو رسی یا کپڑے وغیرہ کو کس کر باندھ دے۔ سانپ کے زہر کو فوراً کسی بلیڈ وغیرہ سے کھرچ کر نکال دیں۔ متاثرہ جگہ کو صابن اور پانی سے دھوئیں اور مریض کو وقت ضائع کیے بغیر فوراً اسپتال پہنچایا جائے۔ حامد ابا جان کی گفتگو بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ابا جان نے گفتگو ختم کی تو کہنے لگا، ابا جان، ابتدائی طبی امداد دینا کچھ زیادہ مشکل نہیں؟ ابا جان کہنے لگے، ہاں بیٹا، ابتدائی طبی امداد کی کچھ مشقیں کی ہوں تو فرسٹ ایڈ باکس موجود ہو تو یہ کام زیادہ مشکل نہیں۔ حامد کی پوچھنے پر ابا جان نے بتایا، فرسٹ ایڈ باکس ایسا ڈبہ ہے جس میں مرہم پٹی کا سامان یعنی روئی کا پیکٹ، چند ضروری اقسام کی پٹیاں، ٹنکچر، آیوڈین کی بوتل، بورک ایسڈ، زخم پر لگانے والا مرہم اور ایمرجنسی میں دی جانے والی ادویات شامل ہیں۔ فرسٹ ایڈ باکس ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ حامد کے پوچھنے پر کہ کیا محکمہ شہری دفاع کا کام لوگوں کو ابتدائی طبی امداد دینے تک محدود ہوتا ہے، ابا جان نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ محکمہ شہری دفاع جنگ اور امن دونوں صورتوں میں فعال رہتا ہے۔ اس کے ملازمین اور رضاکاروں کو ابتدائی طبی امداد دینے میں مہارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ رسے کی مدد سے بلندی پر چڑھنے، آگ بجھانے، زخمیوں کو مشکل مقامات سے بحفاظت نکالنے اور بلند و بالا عمارتوں سے سیڑھیوں کے بغیر نیچے لانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ جنگ کے دنوں میں یہ محکمہ شہریوں کو بمباری سے محفوظ رکھنے کے طریقے بتاتا ہے، جس میں زمین پر لیٹنا، رینگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سیڑھیوں کے نیچے پناہ لینا اور خندقیں کھود کر دشمن سے محفوظ رکھنا، خود کو دشمن سے محفوظ رکھنا جیسے طریقے خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ یہ محکمہ رضاکاروں کو پہرہ دینے، گھروں میں بلیک آؤٹ کرنے اور ہلکے ہتھیار چلانے کی تربیت بھی دیتا ہے، جس سے لوگوں میں حوصلہ اور احساس ذمہ داری بڑھتا ہے اور وہ اپنی اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ حامد نے کہا، ابا جان، کیا میری عمر کے نوجوان بھی محکمہ شہری دفاع سے تربیت پا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ تمہیں اور تمہاری عمر کے نوجوانوں کو یہ تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ تم اس سلسلے میں اپنے اساتذہ سے بات کرو۔ ابا جان، میں کل اسکول جا کر اپنے اساتذہ سے بات کروں گا کہ وہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے محکمہ شہری دفاع سے بات کریں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ مشقیں کروں گا اور آئندہ حادثات میں زخمیوں کی مدد کروں گا۔ حامد نے پرجوش انداز میں کہا۔ ابا جان نے حامد کو تھپکی دی اور کہا، شاباش حامد، شاباش۔ آئیے بچوں، اب مشقی سوالات کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 دیکھیں، سبق شہری دفاع کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے، ابا جان نے فون پر کیا بتایا؟
अभी हम पीछे सबक में पढ़ चुके हैं। अगर आपने बगौर और तफसील बगौर मेरे साथ सबक को पढ़ लिया है तो आप इन सवालों के जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। दोबारा से पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब्बा जान ने फ़ोन पर क्या बताया? अब्बा जान ने फ़ोन पर बताया कि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हो गया है, जिसकी वजह से अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और वो आज रात घर नहीं आ सकेंगे। सवाल नंबर 2 देखें। बम धमाके का सुनकर हामिद ने क्या सोचा? हामिद ने सोचा कि ये कौन जालिम लोग हैं जो बेगुनाह लोगों का खून कर रहे हैं। सवाल नंबर 3। धमाका करने वाले कौन लोग हैं? धमाका करने वाले दुश्मन अनासिर हैं जो पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। महकमा शहरी दिफा किस लिए कायम किया गया है? महकमा शहरी दिफा हंगामी हालात में ज़ख्मियों की इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए कायम किया गया है। अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? जिस शख्स के कपड़ों में आग लग जाए उसे फौरी तौर पर ज़मीन पर लौटना चाहिए, और अगर पास कोई दूसरा शख्स हो तो उसे चाहिए कि वो फौरी तौर पर उसके ऊपर कम्बल, खेस या कोई रज़ाई ओढ़ा दे ताकि उसकी आग बुझ जाए। सवाल नंबर 2 देखें। सबक शहरी दिफा के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। शहर में बम धमाका हुआ था। बड़ी मार्केट में, बड़ी सड़क पर, बड़ी मस्जिद में, बड़ी मंडी में। दुरुस्त ऑप्शन होगा बड़ी मार्केट में। हामिद के अब्बा जान शहर के बड़े अस्पताल में थे। डॉक्टर, मरीज, डिस्पेंसर, चौकीदार। दुरुस्त ऑप्शन होगा डॉक्टर। इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत देने के लिए हुकूमत ने महकमा कायम कर रखा है। पुलिस का, तालीम का, फायर ब्रिगेड का, शहरी दिफा का। दुरुस्त ऑप्शन होगा शहरी दिफा का। अगला सेंटेंस देखते हैं। दूसरे रोज़ हामिद की अब्बा जान से मुलाकात हुई। नाश्ते पर, शाम की चाय पर, दोपहर के खाने पर, रात के खाने पर। दुरुस्त ऑप्शन है शाम की चाय पर। डूबने वाले के जिस्म से पानी निकाला जाता है। उल्टा लेटाकर, सीधा लेटाकर, बिठाकर, खड़ा करके। दुरुस्त ऑप्शन होगा उल्टा लेटाकर। मरहम पट्टी के सामान और इमरजेंसी अद्वियात वाले बॉक्स को कहते हैं ब्लैक बॉक्स, रेड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, पब्लिक एड बॉक्स। तीसरा ऑप्शन ठीक होगा फर्स्ट एड बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। दर्जैल अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब देकर उनके मानी लुगत से तलाश करें। अल्फाज देख लें। गामजन, खुशहाल, एवज़, आगाह, एहतमाम, हादसा, दुश्वारी। अलिफ बाई तरतीब से मतलब है कि जैसे हरूफ ताजी हैं अलिफ, बे, ते, अलिफ, बे, पे, ते, टे से जीम, यानी इस तरतीब से। अब जो लफ्ज़ दिए हुए हमारे सामने, हमने इनका पहला हर्फ देखना है। पहले हर्फ को अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक दुरुस्त करेंगे। अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक अगा, अलमदा चूँकि सबसे पहले आता है हरूफ ताजी में, इसलिए अगा सबसे पहले होगा। उसके बाद अलिफ से शुरू हो रहा है एहतमाम, उसके बाद हलबे वाली है हादसा, उसके बाद खे खुशहाल, उसके बाद तरतीब में आगे जाएं तो दाल आएगी दुश्वारी, उसके बाद आगे चलते जाएं तो फिर आइन इवज़, और आखिर में लाए गामजन। आइए अब इनके मीनिंग देख लें। आगाह के मीनिंग है खबरदार, जानने वाला। खुशहाल, खुशहाल की मीनिंग है आसूदा, खुशकिस्मत। गामजन, चलना, चलता हुआ, चलने वाला। एहतमाम, एहतमाम की मानी है इंतज़ाम, बंदोबस्त। दुश्वारी, मुश्किल। हादसा, हादसा की मीनिंग है गैर मामूली वाक़या, सानिया, मुसीबत। और अगला लफ्ज़ है इवज़, इवज़ की मीनिंग है बदला, उजरत। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। दर्जैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। जालिम, दुश्मन, तरक्की, खुशहाल, आइंदा, आगा। अब ऊपर वाली लाइन में सारे अल्फाज हैं और नीचे मुतज़ाद।
ظالم مظلوم، ترقی تنزلی، آئندہ گزشتہ، دشمن دوست، خوشحال بدحال، آگاہ بے خبر۔ کوشچن نمبر 5 دیکھیں، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ لپک کر، ایمرجنسی، خواہ مخواہ، گامزن، خوشحال، اہتمام، رکاوٹ، رونما، حمائل۔ الفاظ دیکھیں اور سامنے جملے۔ لپک کر، بچے نے لپک کر کھلونا اٹھا لیا۔ ایمرجنسی، بم دھماکے کے بعد ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی۔ خواہ مخواہ، میں نے تو سلام کیا تھا، آپ تو خواہ مخواہ بگڑنے لگے۔ گامزن، پاکستان خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ خوشحال، محنت کرنے والا آخر کار خوشحال ہو جاتا ہے۔ اہتمام، محفل نعت کا اہتمام مقامی مسجد میں کیا گیا۔ رکاوٹ، پاک فوج دشمن کے ناپاک ارادوں کے سامنے بڑی رکاوٹ ہے۔ رونما، ہلال عید رونما ہوا تو بچے بڑے سب خوش ہو گئے۔ حمائل، زخمی مجاہد کے گلے میں قرآن مجید حمائل تھا۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجیے۔ یہ دیکھیے، تعاون، رونما، عوض، گامزن، اہتمام، سکون۔ سبق کے متن کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے ڈیش کر فون اٹھایا، لپک کر۔ ملک و قوم کے دشمن نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ ملک و قوم کے دشمن چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں۔ حامد ابا جان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے۔ کوشچن نمبر 8 دیکھیں، ٹریفک حادثے یا کسی ایسی ہنگامی صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آنسر ہوگا اس کا، زخمیوں کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنی چاہیے۔ آتش زدگی کی صورت میں دھویں سے بے ہوش ہونے والوں کے کپڑے ڈھیلے کر دیے جائیں۔ کسی کے کپڑے جل رہے ہوں تو اس کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کر اسے زمین پر لوٹانا چاہیے۔ ٹوٹی ہڈی کے گرد لکڑی کی تختیاں رکھ کر پٹیاں لپیٹ دینی چاہیے۔ خون نہ رک رہا ہو تو زخم پر ٹھنڈے پانی میں بھگوئی گدی رکھنی چاہیے۔ ڈوبنے والے کو الٹا لٹا کر جسم سے پانی نکالنا چاہیے اور پھر سیدھا لٹا کر مصنوعی طریقے سے سانس بحال کرنی چاہیے۔ کوشچن نمبر 9 ہمارے پاس، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ دھماکہ، قوم، ملاقات، ادارہ، حادثات، حرکت، تختیاں۔ واحد جمع دیکھ لیجئے، دھماکہ دھماکے، ملاقات واحد ہے، جمع ہوگی ملاقاتیں، حادثہ واحد، جمع حادثات، تختی تختیاں، قوم اقوام، ادارہ ادارے، حرکت حرکات۔ کوشچن نمبر 10 ہے، سبق شہری دفاع کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ بڑی مارکیٹ، اس سے میچ ہوگا بم دھماکہ۔ ہسپتال، ایمرجنسی۔ ملک، قوم۔ زخمی، مرہم پٹی۔ ابتدائی طبی امداد، محکمہ شہری دفاع۔ تازہ ہوا، مصنوعی طریقے، فون، گھنٹی۔ کوشچن نمبر 11 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ الفاظ ہیں گھنٹی، فون، دھماکہ، قوم، ملاقات، شعور، دشمن، ہڈی۔ لفظ دیکھیے، گھنٹی، گھنٹی مؤنث ہے، فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ فون، گھر کا فون خراب ہو گیا۔ فون لفظ کیا ہوگا؟ مذکر۔ دھماکہ، بازار میں دھماکہ ہوا۔ لفظ دھماکہ مذکر ہے۔ قوم، میری قوم بہت بہادر ہے۔ قوم لفظ مؤنث ہے۔
ملاقات، آپ سے یہ میری پہلی ملاقات ہے، ملاقات لفظ ہوگا مؤنث۔ شعور، میرا شعور مجھے جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، لفظ شعور مذکر ہے۔ دشمن، پاکستان کا دشمن ہمیشہ ناکام ہوگا، دشمن لفظ مذکر ہے۔ ہڈی، زخمی کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہڈی لفظ مؤنث ہے۔ کوسچن نمبر 12 ہے، سبق شہری دفاع کے مطابق درج ذیل سوالات میں درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے، درست۔ زلزلے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، غلط۔ حامد کے ابا جان شہر کے بڑے اسپتال میں سرجن تھے، درست۔ حامد زخمیوں کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، غلط۔ حادثے میں بعض لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، درست۔ کوسچن نمبر 13 ہمارے پاس، سبق شہری دفاع کا خلاصہ تحریر کریں۔ آئیے اب اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ ہے، حامد کے والد کا فون آیا کہ شہر میں بم دھماکہ ہونے کی وجہ سے اسپتال میں ایمرجنسی ہو گئی ہے، اس لیے وہ رات کو گھر نہیں آئیں گے۔ حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کتنے ظالم لوگ ہیں۔ امی نے بتایا کہ یہ لوگ ملک اور قوم اور ملک کی ترقی کے دشمن ہیں۔ رات کو حامد یہی سوچتے سوچتے سو گیا کہ اہل وطن کی زندگیوں کا سودا کیوں کیا جا رہا ہے۔ اگلی شام ابا جان نے بتایا کہ وہ رات بھر زخمیوں کا آپریشن اور مرہم پٹی کرتے رہے۔ حامد نے پوچھا کہ میں زخمیوں کی مدد کیسے کر سکتا ہوں۔ ابا جان نے بتایا کہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے، ہر شخص کو یہ تربیت لینی چاہیے۔ ابتدائی طبی امداد کا شعور نہ ہونے کے باعث حادثات میں جانی نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ کہیں حادثہ ہو جائے تو وہاں بھیڑ کی صورتحال پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ عمارتوں میں آگ بجھانے کے آلات اور باہر نکلنے کے راستوں کا تعین ہونا چاہیے۔ دھوئیں سے بے ہوش ہونے والوں کے کپڑے ڈھیلے کر دینے اور منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے چاہیے۔ کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کے گرد چھوٹی تختیاں رکھ کر سہارا دیا جاتا ہے۔ خون نہ رک رہا ہو تو ٹھنڈے پانی کی گدی اوپر رکھنی چاہیے۔ کپڑوں میں آگ لگی ہوئی ہو تو فوراً اوپر موٹا کپڑا ڈال کر زمین پر لیٹنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ڈوبنے والے شخص کو الٹا لٹا کر جسم سے پانی خارج کیا جاتا ہے، پھر سیدھا لٹا کر مصنوعی طریقے سے سانس بحال کیا جاتا ہے۔ سانپ ڈس لے تو جسم پر کٹ لگا کر ظاہر نکال دینا چاہیے۔ حامد کی پوچھنے پر ابا جان نے بتایا کہ ہر گھر میں فرسٹ ایڈ باکس ہونا ضروری ہے، جس میں ایمرجنسی میں دی جانے والی ادویات ہوتی ہیں۔ ابا جان نے یہ بھی بتایا کہ شہری دفاع کے رضاکاروں کو رسی کی مدد سے بلندی پر چڑھنے، آگ بجھانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ جنگ کے دنوں میں رضاکار شہریوں کو بمباری سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ نوجوانوں کو یہ تربیت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ حامد نے کہا کہ وہ اپنے اساتذہ سے بات کر کے ابتدائی طبی امداد کی تربیت ضرور لے گا اور زخمیوں کی مدد کرے گا۔ ابا جان نے حامد کو شاباش دی۔ فعل مجہول کو فعل معروف میں بدلنا۔ مجہول کے معنی ہے نامعلوم۔ فعل مجہول ایسا فعل ہوتا ہے جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہ ہو۔ مثلا کتاب لکھی گئی، اخبار پڑھا جائے گا، گاڑی چلائی جائے گی، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اوپر دی گئی مثالوں میں لکھی گئی، پڑھا جائے گا، چلائی جائے گی اور کھایا جا رہا ہے مجہول افعال ہیں، اس لیے کہ ان کے فاعل نامعلوم ہیں، یعنی ہم نہیں جانتے کہ کتاب کس نے لکھی، اخبار کون لوگ پڑھیں گے، گاڑی کون چلائے گا اور کون سے افراد کھانا کھا رہے ہیں۔ ایسے افعال جن کے فاعل معلوم نہ ہوں مجہول کہلاتے ہیں۔ نیچے دیے گئے کالم الف میں فعل مجہول والے جملے دیے گئے ہیں اور کالم بے میں انہیں فعل معروف میں تبدیل کیا گیا ہے۔ پہلا جملہ دیکھیں، کہانی پڑھی گئی، یہ فعل مجہول ہے اور فعل معروف بنے گا سعود نے کہانی پڑھی۔ اب یہاں پڑھنے والا بھی ساتھ موجود ہے، اس لیے یہ فعل معروف ہے۔ گاڑی چلائی جاتی ہے، فعل معروف ہوگا اصغر گاڑی چلاتا ہے۔ تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا، فعل معروف ہوگا حکومت تنخواہ میں اضافہ کرے گی۔ گھر بنایا جائے گا، فعل معروف ہوگا جمیل گھر بنائے گا۔ چاول خریدے جاتے ہیں، سہیل اور طارق چاول خریدتے ہیں۔
جی بچوں، اس طرح ہمارا آج کا لیسن مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔